ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک اہم ترین رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار، بہت زبردست معلومات کا حامل یہ رسالہ۔ اس میں لکھا ہے سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ رضا الہی کے لیے نیتیں کرتا ہوں، علم دین حاصل کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک گروہ بھی آپ کے پاس بیٹھ جاتا۔ ان میں ایک شخص کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو اس کے پیچھے سے آتا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا۔ جب اس بچے کا انتقال ہو گیا تو اس شخص نے اپنے بچے کی یاد کی وجہ سے اس حلقے میں آنا چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ پایا تو فرمایا کہ فلاں شخص کو کیا ہوا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ملاقات فرمائی اور اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تعزیت کی، پھر ارشاد فرمایا کہ تجھے ان باتوں میں کیا پسند ہے کہ تو اپنی عمر میں اس سے نفع اٹھاتا، یا جب بھی تو جنت کے کسی دروازے پر جائے تو وہ تجھے پہلے سے وہاں موجود ہو اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ پسند ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے موجود ہو اور میرے لیے دروازہ کھولے۔ تو سرکار نامدار ہم غریبوں کے غم گسار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مرض ہو یا مصیبت، بچہ بیمار ہو جائے، کسی کی نوکری چھوٹ جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، اسکوٹر، کار یا موبائل چوری ہو جائے، چھن جائے، حادثہ پیش آ جائے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی کی عمارت گر جائے، آگ لگ جائے، وفات ہو جائے، یہ وہ عوامل ہیں جو طرح طرح کے لوگ اس میں ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی طرح کا صدمہ کسی مسلمان کو پہنچے تو ثواب کی نیت سے اس دکھیارے کی دل جوئی کر کے ثواب عظیم کا حقدار یہ بننا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے۔ تو اس طرح کی دل جوئی کہ جس میں کوئی صدمے کا شکار ہو، اس کی دل جوئی کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اسے تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اسے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنے رسالے شیطان کے بعض ہتھیار میں لکھتے ہیں، تعزیت کا مطلب ہے مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا۔ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے، اور تعزیت کرنا یہ سنت ہے، اور تعزیت کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے۔ اور سنیے، حضرت سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جسے مل جائے، کیونکہ بعض اوقات تو ہمارے سامنے حادثہ ہوتا ہے، ہمارا دل نرم نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی کوئی دکھ کی بات سن لیتے ہیں کہ یار اس کی نوکری چھوٹ گئی، اس کا موبائل چھن گیا، اس کی اسکوٹر چھن گئی، اس کو جناب اس کی عمارت گر گئی، اس کی مارکیٹ میں، اس کی دکان میں آگ لگ گئی۔ تو ایسا شخص بعض اوقات ایسا وصف بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کو عطا ہو جائے
اور کس قدر باعث برکت ہے یہ کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے میرے رب عز و جل وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، وہ لوگ جو جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ جو کسی بچے کا فوت ہو جائے تو اس سے تعزیت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بہت پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں تو کسی مالدار یا دنیاوی نامدار اس کی دلجوئی کرنے والوں کی تو بہت لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور بڑا اس کو حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، مگر بیچارے غریب ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا مارکیٹ میں آگ لگ گئی، دکانیں جل گئیں، اب لوگ آ رہے ہیں دیگر مارکیٹ والے، اور دکان کا جو سیٹ ہے جس کی دکان جلی ہے، جس کی مارکیٹ جلی ہے، اس سے تعزیت کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے آپ تعزیت کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا، آپ کا یہ نقصان ہو گیا، اس کا غم غلط کرتے ہیں۔ لیکن سوچیں کہ اس مارکیٹ کے باہر ایک پتھارے والا بھی تھا، ایک اسٹال بھی لگاتا تھا، ایک ریڑھی بھی لگاتا تھا، وہ سیٹ جس کی اس دکان کے علاوہ ہو سکتا ہے 10-12 اور دکانیں بھی ہوں، لیکن اس غریب کا تو ایک ہی ٹھیلا تھا، اس غریب کا تو ایک ہی کاؤنٹر تھا۔ اس دنیاوی مالدار اس کی تعزیت کی جا رہی ہے، اس کو دلاسا دیا جا رہا ہے، اس کا غم غلط کیا جا رہا ہے، لیکن اس اسٹال والے کا کون پوچھتا ہے؟ اس غریب آدمی کی کون دلجوئی کر رہا ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جو نرمی ہے، ہماری جو توجہ ہے، یہ بھی صرف مالداروں کی طرف جا رہی ہے۔ سیٹھ صاحب کی گاڑی چوری ہو گئی، چھن گئی گاڑی، اور گاڑی بھی انشورڈ ہی تھی، انشورنس کیا ہوا تھا اس کا، گاڑی چھن گئی تو سیٹھ صاحب کے فون آ رہے ہیں، آپ کو کوئی اور تکلیف تو نہیں دی، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ چلیں جی اللہ خیر کرے گا، اللہ نے جان بچائی، بہت اچھی بات ہے، یہ تعزیت بھی ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس دکان کے نوکر کا موبائل چوری ہو گیا، وہ تھا ہی 1000 روپے کا، وہ بھی چوری ہو گیا۔ اب صبح آ کر جب اس نے بتایا کہ میں بس اسٹاپ سے اترا، گلی میں جا رہا تھا کہ کسی نے میرا موبائل چھین لیا، تو وہ کہا جاتا ہے کہ ارے 1000 روپے کا ہی تو تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ سیٹھ صاحب کی تو گاڑی انشورنس تھی، ہو سکتا ہے وہ تو رات ہی رات میں دوسری گاڑی آ جائے، لیکن اس غریب کا وہ سستا سا موبائل، اس نے نہ جانے کتنے 10-10 روپے جمع کر کے وہ 1000 روپے کا موبائل لیا تھا، اس موبائل کا نعم البدل کیا؟ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس میں کیا اپنی ایسی طبیعت پاتے ہیں کہ ہم کسی کا غم غلط کریں، کسی سے 2 میٹھے بول ہی بول دیں؟ کہ بعض اوقات کسی کے 2 میٹھے بول بولنا جو ہے نا، وہ کسی کا حوصلہ بڑھا دیتا ہے، اور ایسا خوش نصیب جو ان غموں کو بانٹتا ہے، شیئر کرتا ہے، ایسوں کو قیامت میں بلندی عطا کی جائے گی۔ تصور کریں آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گریڈ بڑھ جائے، کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا کہ جناب اگر آپ اپنا کاروبار کمپیوٹر پر کریں گے تو آپ کے کاروبار کو بہتر مانا جائے گا۔ ہم نے اپنا سارا سسٹم کمپیوٹرائز کر دیا۔ کہا گیا کہ نہیں جناب اگر آپ اس کو سافٹ ویئر میں چلائیں گے تو آپ کا اور بان بڑھ جائے گا، اور گریڈ بڑھ جائے گا۔ ہم نے اپنے سارے سسٹم کو سافٹ ویئر پر لیا ہے کہ جناب یہ اور ترقی دلائے گا۔ تو آج دنیاوی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم 10-20-100 افراد کے ساتھ رہیں تو ہمارا گریڈ بڑھ جائے، تو آئیے قیامت میں بلندی کیسے ملے گی، اور کیا عظمت و شان ہوگی۔ سنیے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا،
قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا، تو اے مریضوں کی عیادت کرنے والوں، اے مصیبت زدوں کے غم بانٹنے والوں، اے تعزیت کرنے والوں، کسی کے مرنے پر جا کر اس کی دل جوئی کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو کہ قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے تھے؟ پس جب وہ حاضر ہوں گے انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا جہاں یہ اللہ عز و جل سے شرف کلام کریں گے۔ سبحان اللہ، شرف کلام کریں گے جبکہ لوگ حساب دے رہے ہوں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 قرات ثواب لکھے گا۔ پھر اگر جنازے کے ساتھ جائے اللہ تعالیٰ 2 قرات اجر لکھے گا۔ پھر اس پر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ 3 قرات اجر لکھے گا۔ پھر دفن میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ 4 قرات عطا کرے گا، اور ہر قرات کوہ احد کے برابر ہے۔ تو یہ اجر و ثواب ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ نیک کام میں حصہ لیں تو پھر برکت بھی ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تعزیت کیا کرتے تھے، سرکار تعزیت کیا کرتے تھے۔ اور پھر تعزیت کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور دعا فرمائی کہ اے خدا ان کے غم کو تسکین دے اور ان کی مصیبت کو بہتر بنا اور بہتر عوض عطا فرما۔ تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے مصطفیٰ سے کیا حصہ ملا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی زوجیت میں داخل ہو گئی، ام المومنین بن گئی، اللہ نے بہتر عوض عطا فرمایا۔ تو عموماً تکلیف اور مصیبت ہم کو بھی پتہ چلتی ہے، چوری ڈکیتی کا ہم کو بھی پتہ چلتا ہے، کسی کے بچے کا گم ہو جانا ہم کو بھی پتہ چلتا ہے، کسی کے بچے کا انتقال ہونا ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رپلائی کیٹیگری وائز ہوتا ہے۔ اگر وہ ذرا کہتے ہیں موبیدار ہو، شخصیت ہو، تو ہم اس کی جگہ جناب تو ٹوپی لگا کر اور بہت ادب احترام کے ساتھ حاضری بھی دیں گے۔ رشتہ داروں میں بھی گریڈ ہوتے ہیں کہ اگر اس لیول کا رشتہ دار ہوگا تو گھر کے سب افراد ایک ایک کر کے تعزیت کریں گے۔ ثواب کی حرص ہو، ثواب چاہتے ہوں تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں پھر اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ تو بہرحال تعزیت کیسے کرنی چاہیے اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ تعزیت کرنے والے کو چاہیے کہ عاجزی و انکساری اور رنج و غم کا اظہار کرے۔ اب یہ اگر سنجیدگی ہوگی نا طبیعت میں تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہنسی مذاق اور مطلب وہ ٹھٹھے لگانا مذاق کرنا اس کی عادت ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص اگر کسی کے پاس خبر لے کر آیا کہ میری ماں کو ٹی بی ہو گئی ہے، اب وہ جب خبر لے کر آتا ہے تو لانے والا موبائل پہ لگا ہوا ہے، اور وہ افسردہ چہرہ لے کر جب میرے قریب آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کے ساتھ شیئر کرتا کچھ بات کو، میں اس کی باتیں توجہ سے نہیں سن رہا ہوں۔ جبکہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں بھی اس کی تربیت فرمائی کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات ملے تو اس کی طرف ایسا امپریشن دیں۔ اس نے جب کہا کہ میرا موبائل چھن گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا ایسا ہو گیا۔ اب جب اس طرح سے اس کو رپلائی ملے گا نا تو وہ اور شیئر کرے گا، اللہ کا شکر ہوا ہو تو بس مجھے گولی بھی مار دیتے، بس میں نے تو فوراً ہاں بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے اور اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرمائے ہے۔ یہ ایک انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو اور اس وقت گفتگو کم کرے اور مسکرانے سے بچے کہ ایسے موقع پر مسکرانا یہ دلوں میں بغض و کینہ پیدا کرتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔
غم شیئر کرنا چاہیے، اور یہ اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم مسلمانوں کی تکلیف میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں رات میں دورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ دورہ فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک شخص خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ خیمے کے اندر سے تکلیف میں مبتلا ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، حال احوال پوچھا، تو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ وقت سے ملنے آیا ہے، مدینے میں آیا ہے خلیفہ سے ملنے، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ خلیفہ سے مل رہا ہے۔ وہ خلیفہ وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے مزید پوچھا تو اس نے بتایا کہ زوجہ حاملہ ہے اور درد ذہ میں مبتلا، نے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ تو اللہ نے اسے خود تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا حضور کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک اجنبی عورت درد ذہ میں مبتلا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ عرض کیا اگر آپ راضی ہیں تو میں چلتی ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم ضروری سامان وغیرہ لے کر چلو۔ جب وہاں پہنچے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زوجہ کو اندر بھیج دیا اور خود باہر اس شخص کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی اور ایک ہانڈی آپ نے اس آگ پر رکھ دی پکانے کے لیے کچھ۔ جب ہانڈی پک گئی تو دوسری طرف بچے کی بھی ولادت ہو گئی۔ اندر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب جیسے اس شخص نے امیر المومنین سنا تو ڈر گیا، وہ ایک جگہ جا کے دور جا کے بیٹھ گیا چپ چاپ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب بلایا اور کہا جس طرح پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور اندر اپنی زوجہ کو دی اور فرمایا کہ ان خاتون کو کھلاؤ اور اسے آسودہ کرو۔ پھر اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا کہ کل صبح میرے پاس آنا، میں تمہاری ضروریات پوری کر دوں گا۔ جب وہ شخص صبح آپ کے پاس گیا تو آپ نے اس کے نو مولود بچے کا وظیفہ بھی جاری کیا اور اسے بھی مال وغیرہ عطیہ کیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا، یہ خیر خواہی تھی۔ اور آج ہم سنتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ فائرنگ ہو گئی، اتنے افراد ہلاک ہو گئے، ارے جناب وہاں تو دھماکہ ہو گیا، بلڈنگوں کی بلڈنگیں اڑ گئیں، اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی، ساری مارکیٹ جل کر راکھ ہو گئی ہے، اور جناب آج پورے شہر میں ہڑتال ہو گئی ہے، آج کوئی دکان نہیں کھلے گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اے عاشقان رسول، آپ اور میں سوچیں کہ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کوئی نوافل ادا کیے؟ ہم نے ان تکلیف میں مبتلا لوگوں کی کوئی غمخواری کے بارے میں سوچا؟ کیا ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ جناب جس طرح آج اس دھماکے میں اس شخص کا ہاتھ اڑ گیا ہے، اس دھماکے میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ آج جس طرح یہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے ننھے منھے بچے کی لاش لے کر کھڑا رو رہا ہے، میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ ارے آج جس طرح اس کی دکان جل کر راکھ ہو گئی، یہ دکان میری بھی تو ہو سکتی تھی۔ آج جس طرح اس کا بچہ لاپتہ ہو گیا اور وہ در در ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ کوئی تو مجھے بتا دے میرا بچہ کہاں ہے، آیا وہ زندہ بھی ہے یا دنیا سے چلا گیا، کوئی تو بتا دے۔ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ کئی دن ہو گئے بچے کو اغوا کر لیا گیا، کوئی خبر نہیں آ رہی۔ کیا میرے دل میں کوئی نرمی آئی؟ کیا میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس غم زدہ آدمی کا کوئی غم میں بھی تو غلط کروں؟ ارے اس روتی ہوئی ماں کو کوئی تو دلاسا دینے والا ہو، وہ شخص کے جس کا کاروبار جل گیا اس کو کوئی تو تسکین دینے والا ہو کہ بھائی تو غم نہ کر، اللہ تجھے بہتر عوض عطا فرمائے۔ میں نے تو سوچ لیا کہ جناب آج اگر میں اس سے 2 میٹھے بول دوں گا، ہو سکتا ہے مجھ سے پیسے مانگ لے۔ آج میں اس کو اگر ذرا تسکین کی بات کروں گا، ہو سکتا ہے یہ اپنے گھر کا خرچہ مجھ سے مانگ لے۔
ارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، کیا آپ نے یہ نظارے نہیں دیکھے کہ رات کو جو اپنی مارکیٹ، اپنی دکان بند کر کے سیٹھ بن کر جو مارکیٹ سے نکلا تھا، رات ہی رات میں ایسی آگ لگی کہ وہ بالکل کنگال ہو گیا. کل کا سیٹھ آج کا غریب بن چکا ہے. وہ رب تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو آپ سیٹھ صاحب آپ کو غریب بنا سکتا ہے. اور یہ جو آپ کا غریب ملازم ہے، یہ کل آپ کا سیٹھ بن سکتا ہے. اللہ کی اس امتحان سے مطلب ہمیں عافیت طلب کرنی چاہیے کہ مولا ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں. میں اور آپ یہ سوچیں، غور کریں کہ کیسی بے حسی ہے، کیسی بے حسی ہے کہ آج اگر ہماری مارکیٹ بند ہوئی، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان دکھیارے مسلمانوں کی میں دل جوئی کرتا، میں ان کا غم غلط کرتا، ان کو میٹھے بول بول دیتا، کسی طرح تسکین دلاتا. لیکن میری بے حسی ایسی کہ میں گھر جا کر گندی فلم دیکھ رہا ہوں. میں روزانہ ایک دیکھا کرتا تھا، آج چھٹی ملی تو میں نے 3 دیکھی ہیں. ارے یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ ہونے والی دہشت گردیاں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ لوٹ مار کیسے ختم ہوگی؟ ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے. تو ہم غور تو کریں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ ان مسلمانوں کی کیفیت تو علماء نے یہ بیان فرمائی کہ مسلمان کی کیفیت تو ایسی ہے کہ جیسا کہ یہ جسم کے کسی حصے میں بھی اگر تکلیف ہو، اس تکلیف کو سارا جسم برداشت مطلب محسوس کرتا ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ آج اگر میں مطلب تعزیت کرتا ہوں، آج میں کسی سے دل جوئی کرتا ہوں، تو جناب میرا یہی معیار کہ جناب یہ ذرا صاحب منصب ہے، صاحب اقتدار ہے، یہ ذرا پیسے والا ہے تو میں اس کی دل جوئی کروں گا. غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا. کیوں ایسا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی؟ اور پھر اگر آپ سیٹھ ہیں تو یہ بھی غور کریں کہ میں تو سیٹھ ہوں، میں اس چپراسی کی کیسے مطلب تعزیت کروں؟ یہ تو میرا چپراسی ہے، یہ میرا نوکر ہے. آپ کی گاڑی چھن گئی، دنیا نے لائن لگا کر آپ سے تعزیت کی. اس بیچارے کے موبائل کے چوری ہونے پر بھی تو آپ 2 میٹھے بول دینا کہ مجھے افسوس ہوا، اللہ آپ کو اس کا بہترین نعمت عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کا انداز، اور پھر اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، کہ یہی بزرگوں کا انداز امیر اہل سنت کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے. کہ آپ نے جو یہ رسالہ لکھا، اس کی بنیاد بھی یہی بنی تھی نا، شیطان کے بعد ہتھیار، کہ ایک ایسا شخص کہ جو اس معاملے میں نالا ہوا کہ مجھ سے کسی نے تعزیت نہیں کی، میری ماں کا انتقال ہوا، مجھ سے کسی نے تعزیت نہیں کی. تو باپا نے یہی احساس پیدا کیا نا کہ میرے تو تعلقات اتنے لوگوں سے ہیں، حالانکہ میں نے عیادتیں کی، تعزیتیں کی، تدفین میں لوگوں کے گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ناراض ہوں. اور پھر آپ نے یہ احساس دلایا کہ واقعی یہ وہ کام ہے کہ جس کام میں دل جوئی نہ کرنا یہ بہت سے لوگوں کے روٹھ جانے کا سبب بن جاتا ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک غریب اسلامی بھائی نے اپنا قصہ امیر اہل سنت کو سنایا کہ میں برسوں سے مدنی ماحول سے وابستہ تھا، مگر اپنی بساط بھر دعوت اسلامی کا کچھ نہ کچھ کام کر لیا کرتا تھا. میں بیمار ہوا، مرض نے طول پکڑا، حتیٰ کہ صاحب فراش ہو گیا. 6 ماہ تک بستر علالت پر پڑا رہا. 100 کروڑ افسوس، بیماری کے اس مکمل دورانیے میں کسی نے مجھے فون نہیں کیا، بلکہ یقین مانیے دل جوئی کے لیے SMS کرنے کی بھی کسی نے زحمت نہ اٹھائی. میرا دل ٹوٹ گیا، میں اس مدنی ماحول سے دور ہو گیا. وہاں ایک نیک بندہ ملا جو عملاً دعوت اسلامی والا نہیں، لیکن اس میں کمال درجے کی شفقت کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس بھی لے جاتا رہا، اور میرے دل میں اس کی محبت راسخ ہو گئی اور میں اس کے قریب تر ہو گیا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں معلوم ہوا کسی دکھیارے اسلامی بھائی کی دل جوئی نہ کرنا اس کے مدنی ماحول سے دور پڑنے کا اندیشہ ہے، اگرچہ دور نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، یہ بھی آپ بٹھا لیں، اگر آپ بیمار ہوئے، آپ تکلیف میں آئے، آپ کی کسی نے دل جوئی نہیں کی، آپ کو کسی نے دکھ شیئر نہیں کیا،
لیکن اس سبب سے آپ کا مدنی ماحول سے دور ہو جانا یہ درست نہیں کہ یہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے، مگر شیطان وسوسے ڈال کر اس کی آخرت تباہ کرنے کی کوشش تیز تر کر دیتا ہے، لہذا اس طرح کئی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے میں جو کوئی ان پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کئی بے عمل اور بد عقیدہ بھی بن جاتے ہیں۔ بہرحال مصیبت زدہ کی تعزیت میں حکمت ہی حکمت ہے، یہ ثواب آخرت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا، روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں تعزیت کرنی چاہیے، اور یہ وہ ایسا کام ہے کہ بالکل بچپن میں یاد آتا ہے کہ بڑے بوڑھے جو ہے نا یہ اس معاملے میں یوں توجہ رکھتے تھے کہ جب کسی میں 2 میں ناچاکی ہوتی تھی نا تو وہ اس معاملے میں اس طرح کا کردار ادا کرتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا تھا تو دوسرے کا ذہن بناتے تھے کہ اب آپ چلے جاؤ، آپ دوسرے کا آپس میں رشتہ جڑ جائے گا۔ یعنی تعزیت کرنا یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں رشتے بحال ہو جاتے ہیں، برسوں کی ناراضی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ خود امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں نور مسجد کاغذی بازار باب المدینہ میں میری امامت تھی، ایک اسلامی بھائی پہلے میرے قریب تھے، پھر کچھ دور دور رہنے لگے، مجھے اندازہ نہ تھا۔ ایک دن فجر کے بعد مجھے ان کے والد صاحب کی وفات کی خبر ملی، میں فوراً ان کے گھر پہنچا، ابھی غسل میت نہ ہوا تھا، دعا فاتحہ کی لوٹ آیا، نماز جنازہ میں شریک ہو کر قبرستان گیا، تدفین میں بھی پیش رہا۔ اس کے فوائد تصور سے بڑھ کر ہوئے، چنانچہ اس اسلامی بھائی نے خود انکشاف کیا کہ مجھے آپ کے بارے میں کسی نے ورغلایا تھا، اس کی باتوں میں آ کر میں آپ سے دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا کہ آپ کو آتا دیکھ کر چھپ جاتا تھا، لیکن میرے پیارے والد صاحب کی وفات پر آپ کے ہمدردانہ انداز نے میرا دل بدل دیا۔ جس آدمی نے مجھے آپ سے بددل کیا تھا وہ میرے والد کے جنازے تک میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو تادم تحریر کوئی 35 سال کا عرصہ گزر چکا۔ امیر رسول فرماتے ہیں وہ اسلامی بھائی آج بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت بااثر تنظیمی طور پر کام آتے ہیں، داڑھی سجائے ہوئی خود میرے پیر بھائی ہیں، مگر ان کے بال بچے نیز دیگر بھائی اور خاندان کے مزید افراد اتاری ہیں۔ تو دل جیتنے کا گویا یوں سمجھ لیں کہ یہ نسخہ ہے تعزیت کرنا، دل جیتا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر امیر علیہ سنت نے مزید ایک یہ بات بھی توجہ دلائی کہ بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ چونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے مجھ سے کوئی پوچھنے نہیں آتا، میں جناب چھوٹا آدمی ہوں اس لیے کوئی میری دل جوئی نہیں کرتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں ملاحظہ فرمایا تو اہل جنت میں فقراء کو زیادہ دیکھا۔ ایک اور حدیث سنیے، فقراء مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک اور روایت ہے، جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھایا۔ امیر علیہ سنت جبھی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہدو اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں
پہ نصیب ہے. تو جو ظاہری طور پر غریب ہے اگر وہ ایماندار ہے وہ بڑا امیر ہے. ظاہری طور پر مال و دولت نہیں ہے لیکن عشق رسول کا خزانہ اس کے پاس ہے، وہ بڑا امیر ہے. ظاہری طور پر مال نہیں ہے لیکن وہ سنتوں کا پیکر ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، وہ تو بہت امیر ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تعزیت کے متعلق بات چل رہی ہے تو دل جوئی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اسی طرح امیر اہل سنت نے یہ بھی فرمایا کہ تعزیت جن کے یہاں کوئی انتقال ہو جائے، کوئی جیسا معاملہ ہو جائے تو اجتماع ذکر و نعت برائے ایصال ثواب کا انعقاد کیا جائے. جی ہاں، کوئی ضروری نہیں کہ جناب جب تک ساؤنڈ نہیں لگے گا ہم انتظام نہیں کر سکیں گے، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 90 منٹ کا بلکہ 92 منٹ کا اجتماع ذکر و نعت رکھیے. تلاوت، نعت شریف، بیان، ذکر اور دعا پر مشتمل ہو. پھر اس میں امیر علیہ سنت کا بڑا خوبصورت انداز دیکھیں، تعزیت کرنے کا کتنا میٹھا میٹھا انداز امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ اسی رسالے میں امیر علیہ سنت کا وہ مکتوب بھی موجود ہے جو آپ نے اس اسلامی بھائی کو لکھا. میں اس کے چند جملے آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ بھی ہمارے لیے تربیت ہے کہ امیر علیہ سنت نے کتنے خوبصورت انداز سے اس اسلامی بھائی کی والدہ پر کے انتقال پر تعزیت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امی جان کی وفات حسرت آیات کا تذکرہ مجھے نگران شورا کی میل میں ملا. صبر و ہمت اور حوصلے سے کام لیجئے. سب گھر والوں کو بھی یہی تلقین فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو غریق رحمت کرے، بے حساب بخشے، آپ کو اور تمام لوائقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. یہ تو دعائیں دیں. اب تحفہ کیا دیا؟ والدہ کو کیا چاہیے؟ ثواب چاہیے. امیر علیہ سنت کی عاجزی بھرا یہ عبارت سنیے: مجھ گناہ گاروں کے سردار کے پاس نیکیاں کہاں، گناہوں کا انبار ہے. کاش گناہوں کا بخشنے والا رب غفار جل جلالہ مجھ پاپی و بدکار کو معافی کی بھیک سے نواز کر محض اپنی رحمت سے میری خطاؤں کے پلندے پر عطاؤں کی بارشیں فرما دے. میرے گناہ نیکیوں سے بدل دے. زہ نصیب ایسا ہی ہو. اللہ عز و جل کی رحمت کے بھروسے میں اپنے پاس موجود تمام نیکیوں کو رحمت الہی کے مطابق ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کر کے آپ کی والدہ مرحومہ کو ایصال کرتا ہوں. اب یہ جملے جو ہیں اندازہ لگائیں کہ اس غم زدہ شخص کے دل میں کتنی جگہ بنا سکتے ہیں. اور پھر ایصال ثواب کرنے والا یہ گھاٹے میں تھوڑی رہتا ہے. ایصال ثواب کرنے والا تو مطلب یوں سمجھنے کہ اس کے پاس بھی یہ ثواب رہتا ہے، دوسروں کو بھی پہنچ جاتا ہے. تو غریبوں کو نہ بھولیں، یہ یاد رکھیے، ذہن بنا لیں کہ ہم اس معاملے میں غریب اور ایسے جو چھوٹے طبقہ ہوتا ہے نا، یہ عموماً بہت پسا ہوا ہوتا ہے. ہم حالات کو دیکھتے ہیں، تعزیت عیادت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا جو ہمارا دائرہ کار ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جیسا میں نے کہا، مارکیٹ جل گئی، دکاندار سیٹھ صاحب سے تو تب تعزیت کر رہے ہیں، ٹھیلے والے کو کوئی نہیں پوچھتا. تو ہم غور کریں اور سوچیں. اور پھر ان غریبوں کی عظمت و شان کیسی. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جناب جس کے جنازے میں بہت زیادہ رش ہوگا تو جناب وہی مغفرت یافتہ ہے، نہیں، بلکہ امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیک مسلمان چاہے وہ غریب ہو، اس کا جب انتقال ہوتا ہے، اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں طرف قطار میں فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ مرتے ہی اس کو مغفرت کی دعائیں ملتی ہیں. تو ہم غور کریں اور سوچیں. اور پھر یہاں پر ایک بات اور، جو مصیبت زدہ ہے، جس کو مصیبت آئی، نوکری چھوٹ گئی، موبائل موٹر سائیکل چھن گئی، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سنیے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے جب مومن میرے کسی حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 اچھی خصلتیں لکھتا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر درود بھیجتا ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور نمبر 3، اسے ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ مزید اس میں لکھا گیا کہ مثال پچھلے سال موبائل چھینا گیا تھا، پچھلے سال دکان میں آگ لگ گئی تھی، پچھلے سال والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ اب آج اگر ثواب لوٹنا ہو تو سیدتنا فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے کوئی مصیبت پہنچی اور وہ مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی ثواب لکھے گا جو مصیبت کے دن لکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو مصیبت پہنچی، گھر میں کسی کا انتقال ہوا، ہمیں اس معاملے میں یہ ذہن بنانا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو تعزیت کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو بھی تعزیت کرنا نہیں آتی، اور وہ بیچارے اس کے ساتھ نا جیسے عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جمع ہو کر وہ رو رہی ہے تو اس کے ساتھ اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور بین ہوتا ہے اور معاذ اللہ پھر اور گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ان روایات پر نظر ہوگی، ان روایات کو پیش نظر رکھیں گے، اس کے متعلق ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا غم غلط ہو جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے تم نے، تو پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ایسے موقع پر جب غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، ہم واویلا کرتے ہیں، ارے اٹھائیے ہاتھ، اپنے ہاتھ اٹھائیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے تو دیکھیے کہ اللہ کریم ہے، وہ غم زدہ دلوں کی، مضطرب دلوں کی دعائیں تو زیادہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا 9 عمری میں اچانک انتقال کر گیا۔ ہم لوگوں نے اس لڑکے کی آنکھوں کو بند کر کے اس کی کپڑا اڑا دیا، اور ہم لوگوں نے اس کی ماں کے پاس پہنچ کر لڑکے کی موت کی خبر سنائی، تعزیت و تسلی کے کلمات کہنے لگے۔ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر چونک گئیں، آپ دیدہ ہو گئیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے اپنا وطن چھوڑ کر تیرے رسول کی طرف ہجرت کی، اس لیے میرے خدا میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے لڑکے کی مصیبت مجھ پر مت ڈال۔ یہ دعا ختم ہوتے ہی حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا کا مردہ لڑکا اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو گیا۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر غم ہوا ہے، پریشانی ہوئی ہے، تکلیف آئی ہے، گھر میں بیماری ہوئی ہے، ہاں ہم سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہ احساس دلا دے کہ واقعی جس کے دھماکے میں جس کے بھائی کی ٹانگیں اڑ گئی ہوں گی، اس کی بہن کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی، جس کا بچہ دھماکے میں گرنے والی عمارت پر لاپتہ ہو گیا ہوگا، آپ بتائیں اس کی ماں کی راتیں کیسے گزر رہی ہوں گی۔ وہ شخص جو رات کو اپنی دکان ہنستے کھیلتے بند کی ہوگی، جب صبح اٹھا ہوگا اس کو ٹیلی فون آیا ہوگا کہ آپ کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ شخص جتنے بڑی محنت سے، توجہ سے، لگن سے گاڑیاں خریدی تھی، اچانک راستے میں ہی کسی نے اس کو گاڑی سے اتار کر اس کی گاڑی لے گیا ہوگا، اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی۔ یہ دکھوں کے مارے، یہ پریشان حال لوگوں کے سامنے اپنا دکھ تو رو رہے ہیں۔ ارے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، اٹھائیے ہاتھ، رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا جائیے۔ آپ کا دل مضطرب ہے، آپ کا قلب بے چین ہے، شکوہ شکایت نہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس پوری قوم کے لیے دعا کر لیجئے۔ واقعی بہت دکھ ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، اٹھا لیجئے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کہ آج گھر سے نکلنے والا خوف اور دہشت کے مارے گھر سے نکلتا تو ہے، گھر والوں کو بھی دھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خبر ہی آ جائے، ہمارا یہ جوان بیٹا، ہمارا یہ شوہر، ہمارا یہ باپ، یہ گھر سے جا تو رہا ہے، گھر واپس لوٹے گا کہ نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ تو جو بے چین ہیں، جو بے قرار ہیں، دعا کر لیجئے کہ واقعی بہت آزمائش ہے، بہت تکلیفیں ہیں، بہت دکھ ہیں، اور اس میں بد دعا نہ کیجئے، بد دعا نہ کیجئے۔ واقعی آپ کی کاروبار کا نقصان نے آپ کے دل کو بے چین کر دیا ہے، آپ کے بچوں کے انتقال، آپ کے شوہر کے انتقال نے آپ کے قلب کو یقیناً بے قرار کر دیا ہے۔ بد دعا نہ کیجئے، بد دعا نہ کیجئے، دعا کر دیجئے کہ جو اس آفتوں کو پھیلا رہے ہیں، جو دہشت گردیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور میرے مرشد کریم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان تمام کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے۔ تو ہم اچھا کریں، ہم اچھا کریں کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ ایمان پر خاتمہ آیا